اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو فرشتے دن رات اس کی تسبیح میں مشغول تھے، مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے حضرت ادم کو پیدا فرمایا، انہیں اپنی خاص تخلیق بنایا، ان میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے، اور اللہ نے حضرت ادم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ایسا علم دیا جو کسی اور مخلوق کو نہ ملا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے حضرت ادم کا علم پیش کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ سب ادم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مگر ابلیس نے مہلت مانگی اور عہد کیا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے اسے آزمائش کی اجازت دی، مگر یہ بھی فرمایا کہ میرے سچے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ادم کو جنت میں جگہ عطا کی، انہیں سکون، عزت اور نعمتوں سے نوازا، اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تنہا نہ ہوں۔ جنت میں ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ ایک امتحان تھا، اطاعت اور صبر کا امتحان۔ حضرت ادم اور حوا جنت کی نعمتوں میں رہتے، مگر ابلیس ان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا۔ وہ انہیں یہ باور کراتا رہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت کی کنجی ہے، اور یوں ایک لمحے کی لغزش نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب حضرت ادم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل چکھا تو فوراً ان پر اپنی غلطی واضح ہو گئی، جنت کا سکون بدلنے لگا، اور اللہ کا حکم آیا کہ اب تم زمین پر اتارو گے جہاں تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ ایک عظیم مشن تھا۔ زمین انسان کے امتحان کی جگہ بننے والی تھی۔ حضرت ادم اور حضرت حوا نے فوراً توبہ کی، دل سے معافی مانگی اور وہ الفاظ ادا کیے جو اللہ نے خود انہیں سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی انسانیت کی سب سے پہلی امید تھی کہ اللہ رحیم اور بخشنے والا ہے۔ زمین پر اتر کر حضرت ادم نے پہلی بار محنت، مشقت اور آزمائش کو دیکھا، مگر اللہ کی رہنمائی ان کے ساتھ رہی۔ انہیں نبوت عطا کی گئی اور وہ انسانیت کے پہلے نبی بنے۔ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور نافرمان بھی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا جس نے انسان کو حسد اور قتل کا پہلا سبق دیا، مگر ساتھ ہی توبہ، صبر اور ہدایت کا راستہ بھی واضح ہوا۔ حضرت ادم نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، حق اور عدل کا درس دیا، اور یہ پیغام دیا کہ انسان کی عزت اس کے رنگ، نسل اور طاقت میں نہیں بلکہ اس کے تقوی میں ہے۔ حضرت ادم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی طرف لوٹنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت سے زمین تک کا یہ سفر دراصل انسان کی پہچان، اس کے مقصد اور اس کے رب کی رحمت کی سب سے پہلی داستان ہے، جو آج بھی ہمیں امید، توبہ اور سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔